الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا سبق نمبر 51 ہے احادیث کے دروس کے سلسلے میں۔ تو اللہ کی توفیق سے آتے ہم آج کے اس درس کی پہلی حدیث کی جانب۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ریٹن حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 543 543۔ یہ حدیث جس سے ایک عنوان میں نے لیا ہے کہ کفر سے اسلام قبول کرنے پر غسل کرنا مستحب ہے۔ کوئی شخص جو ہے کافر ہے اور وہ بے توفیق اللہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے کون سے کام ہیں جو سر انجام دینے ہوں گے؟ تو کفر سے اسلام کی طرف آنے کے لیے ایک تو غسل کرنا مستحب ہے جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، اور اس سے آگے بھی کوئی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ وان قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ انہ اسلم، قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ وہ اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان یغتسل، کہ وہ غسل کریں، بماء، پانی کے ساتھ، وسدر، اور بیری کے پتوں کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جو غسل دیتے ہیں پہلے پانی گرم کر کے بیری کے پتوں میں، تو پھر اس پانی کے ساتھ اس میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو بیری کے پتے ہیں ان میں کئی خصوصیات ہیں، صفائی کرنے میں، طہارت کرنے میں، اور پھر یہ ہے کہ ایک چیز کو جس چیز کو دھویا جا رہا ہے وہ زیادہ دیر تک اپنی حالت میں رہ سکتا ہے۔ تو یہ بیری کے پتوں میں خصوصیات ہیں، اور بھی ہوں گی لیکن بڑی یہی ہیں۔ تو اسی لیے بیری کے پتوں سے غسل دینا جو ہے اس کو پریفر کیا گیا ہے۔ رواه ترمذی و ابو داؤد و النسائی۔ اس حدیث کے جو فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام لانے پر پہلے کلمہ شہادت پڑھے۔ یہ ترتیب ہے کہ جو شخص چاہتا ہے اللہ کی توفیق سے اسلام قبول کرنا یا دائرہ اسلام میں آنا، تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے فوری طور پہ کلمہ شہادت پڑھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ شہادت کا اس نے ارادہ کر لیا اور پڑھنے سے پہلے اس کی جان نکل جائے، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو جب ایک اچھی نیت کر لی جائے اچھے عمل کی تو اس میں جلدی کرنی چاہیے، خاص طور پر ایسا عمل کہ جو کہ کفر سے اسلام کی طرف لے آئے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دے اور آگ کو حرام کر دے اور جنت کو واجب کر دے۔ ایسا عمل جو بڑا ہے عظیم، تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے پہلے غسل کرنا شروع کر دے۔ حرج تو کوئی نہیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ کہیں وہ غسل کرتے کرتے ہی اللہ کے پاس چلا جائے، دنیا سے چلا جائے، اور وہ اسلام کلمہ شہادت سے محروم رہ جائے اور بعد میں نہائے۔ اسلام لانے پر پہلے کلمہ شہادت پڑھ لے صحیح نیک نیتی سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق ہو اور اقرار ہو زبان پر، اور بعد میں نہائے، غسل بعد میں کر لے۔ اور نہانے سے بھی پہلے اس سے سر منڈوا لینا سنت ہے۔ تو بعض روایات میں، اس حدیث میں تو نہیں، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ کافر جو ہے وہ اپنا سر بھی منڈوا لے تو پھر نہا لے۔
تو یہ اور بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ سنت ہے، یہ بہرحال واجب نہیں۔ اگر وہ یہ عمل نہیں بھی کرتا تو مسلمان تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا، دائرہ اسلام میں داخل ہوگا۔ نمبر 3، بیری کے پتوں سے نہانے کو اس لیے ہدایت فرمائی تاکہ جو کافر ہے وہ اچھی طرح اپنی کفر کی حالت کے جو گندے اعمال ہیں یا کوئی جسمانی کوئی عوارضات ہیں گندگی کے، نجاست کے، جس کے کفار جو ہیں بالکل پرواہ نہیں کرتے، تو اسلام میں اس کا یاد رکھا جاتا ہے، تو اچھی طرح سے وہ نہا لے اور بیری کے پتوں سے اس کی جسم کی اچھی طرح سے صفائی ہو جائے، اس کے بعد وہ پھر دائرہ اسلام میں آیا اور بقیہ عبادات بھی بجا لائے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں صرف یہ ہے کہ این یغتسل امرہ، تو یہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اپنا جو حکم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا، وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے یا فرض ہے، اور اس کا انکار جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر اور یہاں قرینہ ہو یا اور ایسے مفہوم کی دلائل ہوں یا نصوص ہوں جو کہ اس کے وجوب کو ختم کر دے اور استحباب پر دلالت کرے، انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے دیگر اصول کی کتابوں میں، تو قواعد جب پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے یہ استحباب پر ہے کہ اگر کوئی شخص غسل نہیں بھی کرتا تو وہ مسلمان بہرحال ہو جائے گا، اس پر فرض نہیں، لیکن مستحب ہے، جیسا کہ میں نے عنوان دیا ہے۔ حدیث 544، جمعہ کے دن صفائی ستھرائی، نہانے اور خوشبو وغیرہ لگانے کا اہتمام سنت ہے۔ تو یہ چیزیں جو کہ حدیث میں ذکر ہوں گی تو بہرحال یہ فرض نہیں، واجب نہیں۔ واجب اور فرض وہ غسل ہوتا ہے جو کہ انسان جنابت کی حالت میں ہو یا عورت جنابت کی حالت میں ہو، اسی طرح عورت جو ہے یا نفاس یا حیض کے خون سے فارغ ہو، تو اس پر یہ طہارت کے لیے وضو جو ہیں واجب ہیں، نہ جو غسل کرنا ہے یہ واجب ہے۔ وضو تو واجب، اپنا غسل کرنا واجب ہے، اور اسی طرح عبادت کے لیے جو وضو کرنا ہے وہ بھی واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ جو جمعہ کے دن غسل وغیرہ کرنا ہے، یہ صفائی ستھرائی کے لیے نہانا وہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، جیسا کہ حدیث میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں انا ناسا من اہل العراق، کہ بے شک کچھ لوگ آئے اہل عراق میں سے، یعنی عراق کے رہنے والے تھے وہ لوگ، جاؤ آئے، فقالو تو انہوں نے کہا، یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کزن تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن عباس، یہ عراقی لوگ جو ہیں انہوں نے آ کے سوال کیا، اترى الغسل یوم الجمعۃ واجبا، اترى الغسل، کیا آپ غسل کو سمجھتے ہیں یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، واجباً واجب، کیا جمعہ کے دن غسل کرنا آپ واجب سمجھتے ہیں؟ قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لا، نہیں، واجب نہیں سمجھتا، ولکنہ اطہر، اور لیکن بے شک یہ غسل کرنا جمعہ کے دن بہت زیادہ پاکیزگی و صفائی کا ذریعہ ہے، اطہر وخیر لمن اغتسل، اور بہت ہی بہتر ہے فضیلت کے اعتبار سے ہر اس شخص کے لیے جو جمعہ کے دن غسل کرے، ومن لم یغتسل، اور جو غسل نہیں کرتا یا جس نے نہیں کیا غسل جمعہ کے دن، فلیس علیہ بواجب، تو یہ اس پر واجب نہیں۔ تو عزیز طلبہ دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کس قدر واضح الفاظ کے ساتھ فتویٰ دے رہے ہیں، اور یہی حدیث جو ہے یہ اس پہلی حدیث کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ واجب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنا یہ
کس کے لیے تھا؟ یہ تھا استحباب کے لیے، کیونکہ یہ افضل ہے عمل۔ اگرچہ اس حدیث میں ایک آدمی کے کفر سے اسلام کی طرف داخل ہونے کا ذکر ہے، اور یہاں ذکر ہے جمعہ کے دن کا۔ تو اس طرح سے وَسَأُخْبِرُكُمْ، آگے مزید وہ کہتے ہیں کہ میں جلدی ہی آپ کو خبر دوں گا، بتاؤں گا، کیف بدأ الغسل، کہ یہ غسل جو جمعہ کا ہے یہ کیسے اس کی ابتدا ہوئی۔ آپ کو انہوں نے ڈیٹیل بتائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، کہتے ہیں کہ کان الناس مجہود مجہودین، کہ لوگ بہت ہی زیادہ پرمشقت زندگی گزارتے تھے، مجہودین، جہد والی، مشقت والی، اسی سے مجہودین، لوگ مجہودین تھے، پرمشقت زندگی گزارتے، یلبسون الصوفہ، اور اونی کپڑے پہنتے، موٹے کپڑے، گرم کپڑے، گویا کہ ان بیچاروں کے پاس سردیوں کے لیے اور گرمیوں کے لیے الگ الگ ایک ایک جوڑا بھی نہیں ہوتا تھا، ایک ہی جوڑا ہوتا، وہ زیب تن کرتے جاتے، اسی کو دھوتے، اسی کو پہنتے، سردی ہوتی یا گرمی ہوتی۔ اب یہ اونی کپڑے پہن رہے ہیں، وَيَعْمَلُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ کام کرتے اپنی پشتوں پر، اٹھا اٹھا کر وزن، اور وہ وَيَعْمَلُونَ، اور وہ کام کرتے عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں پر وزن اٹھا اٹھا کے، ظہر کی جمع پشت ہے، کمر ہے۔ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا، اور ان کی مسجد بھی بڑی ہی تنگ ہوتی تھی، مقارب السقف، جس کی چھت بہت ہی قریب ہوتی تھی، چھپر نما، انما وعریشن، کے بے شک وہ ایک چھپر ہوتا تھا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بسا اوقات باہر لوگ جو ہیں دھوپ سے، گرمی سے، بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے چھپر سا بنا لیتے ہیں بیٹھنے کے لیے میدان میں یا کسی جگہ، وہ درختوں کے تنے سے کاٹ کے وہ پلر بنا لیتے ہیں، اور ان کے اوپر اسی طرح درختوں کی جاڑیاں کٹی ہوئی وہ اس کے اوپر ڈال کر، لکڑی کے پیس ڈال کر، وہ ایک ایسی سایہ دار جگہ بنا لیتے ہیں کہ گویا کہ بسا اوقات اس میں سے سورج کی کرنیں بھی، دھوپ بھی چھن چھن کے آتی ہے، اتنی گہری وہ سایہ نہیں ہوتا، نہ وہ چھپر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی مسجدیں ہوتی تھیں۔ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ، جس کی چھت بڑی قریب ہوتی تھی، سر کو لگتی تھی۔ انما عواریشن، گویا کہ وہ ایک چھپر نما ایک جگہ ہوتی تھی مسجد۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم حار، تو اسی سنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فی یوم حار، ایک بڑے گرم دن، گرمیوں کے دنوں میں سے ایک گرم دن۔ وارق الناس فی ذلک الصوف، تو لوگ جو ہیں وہ پسینوں سے شرابور ہو گئے تھے اس اونی کپڑوں میں، گرم کپڑوں میں، یہ گرمی کے اندر اونی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ وارق الناس فی ذلک الصوف حتی صارت منہم ریاح، یہاں تک کہ ان میں سے ایسی سمیل اٹھنے لگی ان کے کپڑوں سے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ گرمیوں میں اگر ذرا موٹا کپڑا تھوڑا سا پہن لیا جائے اور گرمی میں دھوپ میں کام کیا جائے تو پسینے سے انسان شرابور ہو جاتا ہے، پھر وہ کپڑا پسینے کو جذب کرتا جاتا ہے، پھر وہ اگر ذرا تھوڑا سا دھونے میں اس کو لیٹ ہو جائے تو اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی صورت تھی، حتی صارت منہم ریاح آذا بذالک بعض بعضا، جس نے تکلیف دینا شروع کی ان کے بعضوں کو بعضوں سے، بعضوں نے بعضوں کو اس اپنے اونی کپڑوں سے اٹھنے والی، پسینے میں شرابور کپڑوں سے اٹھنے والی جو بو تھی، اس نے بعضوں کو یعنی تکلیف دینا شروع کر دی، یعنی بعضوں نے اذیت محسوس کی اس سے خاصی۔ فلما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الریاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے والی ہستی تھے، انہوں نے پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلک الریاح، اس سمیل کو، یہ جو بو اٹھ رہی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، پایا۔ قالا، تو فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذا کان ھذا الیوم، جب یہ دن ہو، یعنی مراد جمعہ کا دن ہے خاص طور پر،
فاغتسلوا تو تم غسل کیا کرو۔ اب دیکھو یہاں بھی حکم ہے کہ غسل کیا کرو جمعہ کے دن۔ وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی، تم میں سے کوئی ایک وہ کیا کرے، لگائے، تم میں سے کوئی ایک افضل، بہت ہی زیادہ فضیلت کی بات ہوگی، ما یجد من دونہ، جو وہ پائے کوئی تیل وغیرہ و طیب یا خوشبو وغیرہ، تو تیل یا خوشبو وغیرہ اگر وہ پا لے اور اس کو وہ لگائے تو یہ اس کے لیے بہت ہی افضل یعنی فضیلت والی چیز ہے جمعہ کے دن۔ تو اسی لیے میں نے عنوان اوپر یہ قائم کیا ہے کہ جمعہ کے دن صفائی ستھرائی، نہانے اور خوشبو وغیرہ لگانے کا اہتمام سنت ہے۔ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنی اس بات کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو کہ وہ سوال عراقیوں کے سوال پر جواب دے رہے ہیں کہ جمعہ کا غسل جو ہے اس کی ابتدا کیسی ہوئی۔ فرماتے ہیں قال ابن عباس ثم جاء اللہ بالخیر، اس مشقت کی زندگی جو صحابہ گزار رہے تھے اس کے بعد اللہ پھر لائے خیر و برکت اور بلائی، کہ مطلب یہ ہے کہ وسعت لائے مال میں، ثم جاء اللہ بالخیر۔ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، تو انہوں نے پہننے شروع کر دیے اونی کپڑوں کے علاوہ دیگر یعنی گرمی موسم کے مطابق کپڑے، پتلے کپڑے، باریک کپڑے۔ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، اونی کپڑوں سے ہٹ کر وہ اور کپڑے پہننا شروع کر دیے انہوں نے۔ وَكُفُّوا الْعَمَلَ، اور عمل یعنی بہت زیادہ محنت مشقت سے بھی وہ رک گئے، آسودگی آ گئی نا، اللہ نے وسعت دے دی مال میں، اور اسی طرح کچھ فتوحات ہوئیں اور ان فتوحات میں اللہ نے غنیمت کے مال بڑے دے دیے۔ وَوُسِعَ مَسْجِدُهُمْ، اور ان کی مسجد کو بھی وسیع کر دیا گیا، مسجد بھی وسیع ہو گئی، اچھی ہو گئی۔ وَذَهَبَ بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق، اور وہ جو مسئلہ تھا کہ بعض لوگوں بعض لوگوں کو ان کے پسینوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وَذَهَبَ بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق، پسینے کی وجہ سے جو ان میں سے بعض لوگ بعضوں کو تکلیف دیتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، وہ بھی چلے گئے، ختم ہو گئے۔ رواه ابو داود۔ واضح ہے اس کے جو مسائل حدیث میں ذکر ہوئے ہیں کہ جمعہ کے دن صفائی ستھرائی کا اہتمام خوشبو کا، تیل کا کرنا چاہیے۔ گویا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو حدیث تھی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ شروع میں یہ واجب تھا حالات کی وجہ سے کہ غسل کرو، ضروری تھا، لیکن جب اللہ نے وسعت دی اور اللہ تعالیٰ نے مال فراہم کر دیا اور مشقت بھی کم ہو گئی، کپڑے بھی لوگوں کو ملنا شروع ہوئے، تو پھر یہ غسل کرنا اتنا ضروری نہ رہا بلکہ وہ غیر واجب ٹھہرا، یعنی مسنون ہو گیا۔ یہ مقصود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث سے۔ آئیے جی حدیث نمبر 545، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت و شفقت کی عمدہ مثال، یہ ٹاپک ہے اس حدیث کا، اور اس حدیث میں یہی جو غسل کی بابت اور طہارت کی بابت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث بھی من جملہ ان احادیث میں سے ایک ہے۔ وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ان الیہودا، کے بے شک یہودی، قانو تھے وہ، اذا حاضت المرأۃ، جب کوئی عورت حائضہ ہوتی، یہودی جو تھے بے شک یہودی، ان الیہودا قانو اذا حاضت المرأۃ، جب کوئی عورت کو حید آتا ہے یعنی اس کے جو پیریڈ ہوتے ہیں نا مینسز کے، وہ خاص مہینے میں آتے ہیں ایک بار، وہ جب پیریڈ اس کا شروع ہوتا تو یہودی کیا کرتے، فی ہمن میں سے کوئی عورت حائدہ ہو جاتی تو لم یواکلوہا، تو وہ اس کو کھانے پینے میں اپنے ساتھ نہ رکھتے، اس کے ساتھ بیٹھ کر نہ کھاتے نہ پیتے۔ ولم یجامعوہن فی البیوت، اور نہ ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے، گویا کہ ان کی رہائش کو الگ کر دیتے، اس خاتون کا ان کے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا یہ ناممکن تھا، یعنی حالت حید میں۔ یہ یہودیوں کا ایک کردار ہے
جو کہ بغیر کسی دلیل کے انہوں نے اس کو اپنا لیا، جیسا اور بہت سی گمراہیاں تھیں ان کے اندر، تو وہ شریعت کو اپنا جو ہے سمجھتے، اپنی وہ کیا سمجھتے ہیں جسے کہتے ہیں نعوذ باللہ ملازمہ یا خادمہ، جس طرح چاہتے جب چاہتے جیسے چاہتے وہ اپنے مسائل گڑھ کر لوگوں کو بتا دیتے اور ایک مفروضہ قائم کر لیتے اور کہتے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی، تو اسی بابت اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے انہوں نے بھی شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ یہودیوں کا یہ معاملہ ہے یہ اپنی عورتوں کے ساتھ، تو کیا خیال ہے کہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم حالت حید میں ان کو الگ کر دیں، ان کا کھانا پینا الگ کر دیں، ان کا بستر الگ کر دیں، ان کو ٹچ نہ کریں، وہ ان کی جگہیں الگ ہو جائیں؟ تو گویا کہ صحابہ جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے اس مسئلے کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے پہلے اللہ جل شانہ نے جواب کے طور پر یہ آیت مبارکہ اتار دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں صحابہ حید کے بارے میں۔ تو یہ عزیز طلبہ یہ پوری آیت کریمہ جو ہے یہ موجود ہے قرآن مجید میں، اور یہ آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہ ہے پوری آیت۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، آپ سے پوچھتے ہیں حیض کی بابت، اس کے پیریڈ کے بارے میں، ان عورتوں کے سلسلے میں جن کو حید آ جائے، تو کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اذا، وہ ایک تکلیف ہے، ایسی تکلیف کہ جس میں اپنا نجاست بھی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ ایک عورت کے لیے بہت ایک پیریڈ ایسا ہے جو کہ صبر آزما ہے، بڑا مشکل وہ وقت ہوتا ہے اس میں، اور خاص طور پر جو حائضہ عورت ہوتی ہے اس دوران اس پیریڈ میں اس کی جو مزاج ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت زیادہ تکلیف اور اذیت سے وہ دوچار ہوتی ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو تم ان کے ساتھ یعنی ان سے الگ رہو حیض کے حالت میں، حیض کی دنوں میں، تو مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ مباشرت یا مجامعت نہ کرو، جیسا کہ دیگر احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اور ان کے قریب نہ جاؤ یعنی ان کے ساتھ مجامعت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور پاک ہونے کے بعد غسل کر لیں، تو یہ ہے آیت مبارکہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ پر پھر وضاحت فرما دی، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض سے مراد وہی معنی جو یہودی مراد لیتے ہیں کہ عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو اور ان کو الگ کر دو، مراد اس سے یہ نہیں کہ ان بیچاریوں کو گھر سے ہی نکال دو، ان سے یا یہ وہ نجس ہیں یا پلید ہیں یا جیسے بھی، بالکل غلط ہے، یہ یہودیوں کا گمراہ کن من گڑت یہ تھا ذہن۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا کہ اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ تم سب کچھ کرو، ہر چیز ان کے ساتھ کرو سوائے نکاح کے، نکاح سے مراد یہاں مجامعت ہے، جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی اور قرآن مجید میں بھی اس کا معنی نکاح سے مراد اشارہ کنایا ہے اس کی طرف، مجامعت کی طرف، جو کہ جماع ہے ایک پورا مکمل مرد اور عورت کا، اس کے علاوہ اور سب کچھ کرو، اور اس کے بارے میں حدیث دیگر وہاں آگے آئیں گی انشاءاللہ، وہ پڑھتے ہیں۔ فبلغ ذلك اليهود، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری اور آپ نے یہ بات فرمائی تو یہ بات یہودیوں کو بھی پہنچ گئی، فقالو، تو وہ اپنی ایز یوزل حسب عادت وہ کہنے لگے، ما یرید هذا الرجل، یہ آدمی کیا چاہتا ہے ہم سے، کیا ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے، ان یدع من امرنا شیئا الا خالفنا فی، کہ ما یرید هذا الرجل ان یدع من امرنا شیئا، کہ
نہیں چھوڑتا ہمارے معاملات میں سے کچھ مگر کیا کہ وہ اس میں ہماری مخالفتی کرتا ہے۔ تو یہ شخص مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ یہودیوں کا سن کر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اس کو، یہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ شخص، کہ جب بھی ہمارے معاملات دین کے ان کے بارے میں کچھ ارادہ کرتا ہے کچھ بتانے کا یا سمجھانے کا، تو وہ ہماری مخالفت ہی کرتا ہے، کبھی اس نے ہماری فیور نہیں کی۔ وجاء اسید بن حضیر و عباد بن بشر، تو اس پر حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما دونوں آئے، فقالا، تو وہ کہنے لگے، کس کے پاس آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ سن کر یہودیوں کا جملہ، تو کہنے لگے، اللہ کے رسول، ان الیہود یقول کذا و کذا، کہ یہودیوں نے ایسے ایسے بات کہی ہے، رس رائی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ افلا نجامعہن، تو اگر وہ یہ ایسا کرتے ہیں اور ان کو موقع ملتا ہے ہمارے خلاف ایسی باتیں کرنے کا اور آپ کی ذات کے بارے میں، تو کیا خیال ہے کہ ہم افلا نجامعہن، تو کیا ہم بھی رک نہ جائیں، جس طرح کہ یہودی جو ہیں وہ عورتوں سے الگ ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم ان سے مجامت کریں؟ افلا، کیا پسنا نجامعہن، ان سے ہم مجامت کریں، ہم بھی ان سے الگ ہو جائیں جس طرح کہ وہ ہوتے ہیں۔ فتغیر رسول وجہ رسول اللہ، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے وہ سرخ ہو گیا، یعنی آپ نے اس کو محسوس کیا کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں مجھے آ کر، یہودیوں کی بات جو ہے اس کے مطابق ہم بھی کام کرنا شروع کر دیں۔ حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا، یعنی حضرت انس بن مالک جو بیان کر رہے ہیں اور صحابہ دیگر، جب انہوں نے یہ بات آگے کہی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو انور جو ہے وہ سرخ ہو گیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ ان قد وجد علیہما، کہ وہ آپ پر ناراض ہوئے ہیں دونوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فخرجا، تو وہ دونوں نکل گئے، کون؟ یہ اتنی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے چہرہ انور غصہ سے سرخ ہونے کی کہ اللہ کے رسول ہم سے خفا ہو گئے، وہ سعید بن حضیر اور عباد بن بشر یہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل گئے، خوف سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں اور نہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، تو انہوں نے وہاں سے اٹھ کر جانے کی۔ فخرجا، وہ دونوں نکلے، فاستقبلتہما ہدیۃ من لبن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی دوران ہی ایک تحفہ، گفٹ، ہدیہ وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، دودھ کا ایک ہدیہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ فارسل فی آثارہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دودھ تھا وہ فوراً ان کے پیچھے بھجوا دیا، اللہ اکبر۔ فسقاہما، تو ان دونوں کو پلایا دودھ، فعرفا، تو پھر ان دونوں نے یہ پہچان لیا کہ انہ لم یجد علیہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا نہیں، یعنی جو ہم نے آپ کے چہرے کو بدلتے دیکھا تھا اس بات پر کہ ہم بھی یہودیوں کی جو ہے جو ذہن ہے یا ان کی جو عادت ہے اس کے مطابق نہ شروع کر دیں معاملہ، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خفا ہوئی، یعنی ان کے چہرے کا رنگ بدلا، تو صحابہ جو ہیں دونوں جنہوں نے یہ بات کہی تھی اور اطلاع کر دی تھی یہودیوں کے بارے میں، وہ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے جانے کی اور یہ ذہن لیتے ہوئے کہ اللہ کے رسول ہم سے خفا ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اس طرح جاتے ہوئے دیکھا اور بھانپ لیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہدیہ دودھ کا آپ کی طرف آیا تھا فوراً ان کے پیچھے بھجوا دیا اور انہیں پلوایا۔ اب اس پر ماشاءاللہ وہ شاد ہو گئے اور خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خفا نہیں ہیں اور انہوں نے ہمیں دودھ بھجوایا ہے۔ یہ عزیز طلبہ دیکھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت و شفقت کی عمدہ مثال ہے، اور یہ عمدہ مثال بھی کمال ہے۔ آتے ہیں آگے،
اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے عزیز طلبہ، یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہمارے پاس کتاب میں حید کا بیان یعنی باب الحید یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اسی لیے میں نے چاہا کہ یہ حید کیا چیز ہے جس کا تعلق صرف خواتین سے ہے، امت کی خواتین سے، تو اس کا معنی مفہوم جو ہے وہ بھی اختصار سے بیان، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ بار بار پڑھیں گے دیگر کتابوں میں بھی اور دیگر احادیث میں بھی۔ حید کا لغوی معنی جاری ہونے کے ہیں، ہابا یہود حیدن، حوض اسی سے ہے پانی کا حوض جس میں پانی بہتا ہے۔ حید کا لغوی معنی جاری ہونے کے ہیں، اور شریعت میں شرعی اصطلاح میں سے مراد وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بغیر کسی بیماری اور بچہ جننے کے جاری ہوتا ہے، یعنی ولادت کے بغیر بیماری بھی نہیں ہوتی اور ولادت کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، اور یہ ہر ماہ ایک جو خاتون بالغ ہو جاتی ہے اور اس وقت تک جب تک کہ وہ بچہ جننے کے قابل ہوتی ہے عمر کے اس حصے میں، یہ حیض اس کو آتا ہے، اور ہر ایک کی عادت تقریباً مختلف ہوتی ہے دنوں کے اعتبار سے بھی، اور اسی طرح خون کی جو مقدار ہے اس کے اعتبار سے بھی، مطلب اس بارے میں انشاءاللہ آپ ڈیٹیل پڑھیں گے۔ دوسرا فائدہ، بیماری کے سبب جاری ہونے والے خون کو استحاضہ بولتے ہیں، جبکہ بچے کی ولادت کے بعد جاری ہونے والا خون نفاس کہلاتا ہے، نفاس کا خون۔ اور اسی طرح نفاس اور حیض کی حالت میں نماز اور روزے کی اجازت نہیں، اور یہ بہت انڈرسٹوڈ چیز ہے، جیسا کہ عام معلوم ہے، نماز اور روزے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح قرآن مصحف ہاتھ میں پکڑ کر اس کو پڑھنا بغیر ضرورت کے اگرچہ مخصوص حالات میں جائز بھی ہے۔ نفاس اور حید کی حالت میں نماز اور روزے کی اجازت نہیں، ختم ہونے پر روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں، یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ جب نفاس کا یا حید کا خون ختم ہو جاتا ہے تو اس دوران جو روزے ہیں ان کی بعد میں قضا دی جائے گی، اور جو نماز میں سوئی ہے اس کی قضا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اور اس میں یہی بات ہے کہ دین جو ہے وہ ہمارا رعایت کرتا ہے، مشقت سے بچاتا ہے، کیونکہ روزے تو سال میں ایک بار آتے ہیں، اور نماز جو ہے اس کی اگر قضا کا معاملہ ہو تو ہر مہینے 7-8 دن کی نمازیں اتنی جمع ہو جاتی ہیں کہ عورت بیچاری وہی قضائیں دیتی رہے۔ حدیث 546، اپنی بیوی سے حالت حید میں سوائے دخول کے ہر طرح کی مباشرت جائز ہے۔ تو یہ چونکہ حید کا باب ہے اس لیے حید سے متعلقہ احادیث آتی ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ میں غسل کرتی تھی، انا میں، كنت اغتسل انا توکید کے لیے، میں تھی، میں اور کوئی نہیں تھا، والنبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ایک ہی برتن سے ہم غسل کرتے تھے، غسل جنابت مراد ہے۔ وکیلانا جنوب، اور ہم دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، جنبی ہوتے تھے۔ وکان یامرنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے، فاتزر، تو میں تہبند یعنی لنگوٹی کس کر باندھ لیتی، فاتزر حیض کی حالت میں، جب حیض شروع ہوتا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تو میں اس حکم کے مطابق کیا کرتی کہ مضبوطی سے ایک لنگوٹ باندھ لیتی۔ فیباشرونی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت فرماتے، وانا حائض، اس حال میں کہ میں حید کی حالت میں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت فرماتے اور میں حید میں ہوتی۔ وکان یخرج رأسہ الیہ، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نکالتے سر مبارک، الیہ میری جانب، یخرجو راسا نکالتے اپنا سر میری طرف، بابا معتکفن، اور وہ اعتکاف کی حالت میں ہوتے۔ فاغسلہ، تو میں آپ کو غسل دیتی یعنی اس سر کو دھوتی، تو میں آپ کے سر کو دھوتی، وانا حائض، سال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ تو یہ 3 چیزیں
ذکر ہوئی ہیں۔ میں اور اللہ کے نبی ایک ہی برتن سے ہم اکٹھے غسل جنابت کرتے، پھر حیض اگر شروع ہوتا تو اللہ کے رسول مجھے فرماتے کہ میں اچھی طرح ایک کپڑا یا لنگوٹ باندھ لوں کس کر، جو اترے نہ، کھلے نہ حیض کی حالت میں۔ اور پھر یہ بھی کرتے آپ کہ آپ اپنا سر مبارک مسجد میں اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف میں یعنی آپ کو علم ہے کہ مسجد اور حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف ایک پردہ تھا، تو اسی سے ہی آپ مسجد میں چلے جاتے تھے، اور جب اعتکاف میں ہوتے تو مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا سر مبارک جو ہے وہ جھکاتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، اور حضرت عائشہ اپنے حجرے میں ہوتی تھی تو ان کا سر مبارک دھو دیتی، وانا حائدن، اور وہ کہتی ہیں کہ میں حائدہ ہوتی، یعنی یہودیوں کا رد ہے اس میں، جو کہ حید کی حالت میں عورتوں کو اپنے سے الگ تھلگ کرتے تھے۔ حدیث 547، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ حسن معاشرت کی ایک عمدہ مثال، یہ بھی اس میں سے ثابت ہوگی، اور یہ حید کے سلسلے میں احادیث ہیں۔ وعنہا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، کنت اشرب وانا حائض، میں پانی پیتی، کنت اشرب، پانی پیا کرتی اور میں حائضہ ہوتی، ثم پھر اناولہ، میں وہ پکڑا دیتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پانی کا برتن، فیضع فاہ، تو آپ اپنا منہ مبارک رکھتے، علی موضع فیہ، میرے پانی پینے کی جگہ پر، فیضع پر آپ منہ مبارک اپنا رکھتے پانی پینے کے لیے، فیضع فاہ علی موضع فیہ، میرے منہ رکھنے کی جگہ پر اپنا منہ مبارک، لب مبارک رکھتے، فیشرب، اور تو پانی پیتے، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ، اور میں گوشت والی ہڈی چوستی، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ، اور میں وہ ہڈی چوستی جس پر گوشت ہوتا تھا، وَأَنَا حَائِضٌ، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں وہ پکڑا دیتی ہڈی، یعنی چوس کر اس ہڈی کو، کچھ حصہ اس کا کھا کر، میں پھر اس کو پکڑا دیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیضع فاہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک رکھتے، علی موضع فیہ، میرے منہ سے ہڈی چبانے کی جگہ پر، یعنی جہاں سے میں نے کھائی ہوتی تھی اسی جگہ پر آپ اپنا منہ مبارک رکھتے۔ سبحان اللہ، عزیز طلبہ دیکھیے ذرا اس نے معاشرت کا انداز، یہ ہے خامد اور بیوی کا آپس میں تعلق، اور اس میں سچائی، صداقت، اور اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو تعلق ہے، وابستگی ہے اور اخلاص ہے، اس کی یہ سنت طاہرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خامد اور بیوی کو ایسے ہی اپنی زندگی گزارنا چاہیے، ایک دوسرے پر اعتماد، عقیدت اور محبت کا یہ بہت بڑا رشتہ ہے، اور بہت بڑی گرہ ہے، بڑی مضبوط گرہ، لا انفصام لہا، جو آرام سے نہیں ٹوٹتی۔ حدیث 547 کے فوائد و مسائل، جو ہم نے حدیث پڑھی اس کے فوائد، نمبر 1، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام و منقبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، بہت بڑا مقام ہے۔ ویسے تو ہر زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ کا جو انداز تھا اس نے معاشرت کا، وہ بالکل ایسے ہی تھا، اور جیسا کہ پیغمبر کی شیعہ نشان ہوتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص آپ کا جو تھا معاملہ، کہ ان خصوصیات کی بنا پر جو کہ دیگر ازواج مطہرات میں نہیں تھیں، خاص طور پر علم اور عمل کے بارے میں بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آ کر سوالات کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ یہود کی مخالفت کے وہ حالت حید میں عورتوں سے کلی طور پر الگ تھلگ ہو جاتے تھے، یہ بھی دلیل ہے، اس بات پر دلیل کہ حائضہ عورت پاک ہے اور یہ نجاست حکمی ہے، بالکل حائضہ عورت جو ہے اسی طرح ہے جس طرح کہ دوسرے گھر کے افراد ہیں، صرف یہ ایک وقتی اس پیریڈ کے دوران ایک کہا گیا ہے کہ حکمی نجاست ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اگر آپ اس حالت میں کسی خاتون کو ٹچ کریں یا اس کو، نعوذ باللہ علیاذ باللہ، یہ گمراہ کن یہ ذہن ہے اور نظریہ ہے بڑا غلط اور باطل، یہ خاتون جو ہے وہ پاک نہیں ہوتی۔
گزشتہ حدیث 545 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اصنعوا کل شیء الا النکاح کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں جماع کے علاوہ ان کے ساتھ سب کچھ کرو، یعنی ساتھ کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا لیٹنا اور بدن کو چھونا وغیرہ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وب مباشرت فرما رہے تھے۔ حدیث 548 548 گزشتہ سے پیوستہ اسی سلسلے کی حدیث ہے جس کا تعلق حید کے باب سے ہے۔ وعنہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت قالت، وہ کہتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقیو فی حجری، آپ ٹیک لگاتے میری گود میں، یتقیو کان النبی، یہ ایک بار کی بات نہیں، یہ عام معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ لیٹتے اور سر مبارک جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھتے۔ کان النبی یتقیو فی حجری، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، آپ کا وصال ہوا، تو اس وقت بھی ایسی کیفیت بنی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تھے، دیگر ازواج مطہرات سے انہوں نے اجازت لے لی تھی، اور بیماری کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گھر میں گزارے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ آپ کے سینہ اور گردن کے مابین آپ کا سر مبارک، اور پھر جو آپ کے بھائی سے انہوں نے اپنے بھائی سے انہوں نے مسواک لی اس موقع پر اور اس کو نرم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے پر نرم کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک فرمائی۔ تو گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی بڑے فخر سے کہ دیگر ازواج مطہرات سے اللہ نے مجھے یہ جو سعادت تھی وہ یہ عطا فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے اور میرے سینے اور میں گود میں تقریباً آپ اللہ کے پاس گئے، اور آپ کے اور میرے لعاب کو اللہ نے ملا دیا آخر میں۔ تو یہ خامند کا ہے بیوی کے ساتھ تعلق، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شریعت طاہرہ میں اگر اسوہ رسول کو دیکھیں تو حسن معاشرت کے کیا ہی عجیب واقعات ملتے ہیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، اور کبھی بھی خامند اور بیوی کے درمیان ایسی ناچاکی نہ ہو کہ جس سے اس حد تک دراڑ پڑ جائے کہ وہ جو عمارت ہے وہی منہدم ہو جائے، نعوذ باللہ، اور ایک پورا دو خاندان تباہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ کانا، یہ معمول تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا دیتے فی ہجری، میری گود میں، وانا حائض، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی، ثم یقرأ القرآن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار کرتے، تلاوت قرآن کی جو ہے وہ بھی کرتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر اس حال میں کہ وہ حائضہ ہوتی۔ تو یہ ساری احادیث جو ہیں یہودیوں کے جو خیالات تھے ان کا یہ رد ہے، باطل خیالات خاتون کے بارے میں۔ حدیث نمبر 549، یہ بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، اس کا تعلق گزشتہ ہی ٹاپک سے اور اسی طرح حدیث سے ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی یہ حدیث بھی مروی ہے۔ قالت، وہ کہتی ہیں، قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناولینی الخمرۃ من المسجد، کہ وہ مجھے چادر جو ہے وہ ذرا پکڑا دیجئے، ناولینی الخمرۃ، 549 نمبر ہے یہ حدیث، مجھے ذرا پکڑا دیجئے، ناولینی الخمرۃ، خمرہ سے مراد کوئی موٹی چادر بھی ہو سکتی ہے، اور بوریا کا کوئی ٹکڑا بوری کا بھی ہو سکتا ہے خاص بنا ہوا، جس پر چٹائی نما بندہ بیٹھ بھی جاتا ہے، اس پر لیٹ بھی جاتا ہے، یا اس پر نماز وغیرہ بھی پڑھ لیتا ہے، اسی طرح اس کو اوڑھ بھی لیتا ہے، ناولین الخمرہ۔ تو یہ مجھے پکڑا دیجئے مسجد میں سے، آپ نے یہ بات فرمائی۔ تو قل، تو کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے کہا، انی حائضن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حائضہ ہوں، میں آپ کو پکڑا دوں گی، آپ مسجد میں ہیں۔
تو آپ نے اس کو استعمال میں لانا ہے مسجد میں عبادت کے لیے۔ فقال، تو فرمانے لگے، فقال آپ نے فرمایا، انی حیداتک کی ان حیداتک کی لیست فی یدک، کہ بے شک تیرا جو حید ہے وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ببانگ دو کلیئر دین سن یہ بات فرما دی کہ یہ جو حید ہے یہ ایک کیفیت ہے، اور یہ ایک حکمی نجاست اسے کہتے ہیں، اور وہ بھی اس جگہ پہ جہاں وہ ہے، جو محل ہے اس کا حید کا۔ باقی پورا جسم جو ہے وہ تو ایسے ہی جیسے انسان کا پیشاب پخانہ ہے، وہ بھی جب وہ بھی نجاست ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے۔ اس کے بغیر نہ انسان جو ہے اپنا قرآن کو ہاتھ لگائے، نہ اس کو نہ وہ عبادت کرے، نہ مسجد میں آ کر نفل وغیرہ پڑھے، تو اس حالت میں وہ بھی ایسی صورت ہے۔ تو یہ بھی ایک پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں یہ خون کا جاری ہونا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیست فی ید کی، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے حید، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ رواہ مسلم، اور مقصود یہ تھا کہنا کہ آپ کا پورا جسم پاک ہے اس کے علاوہ۔ حدیث 550، گزشتہ سے پیوستہ اس کا بھی تعلق پچھلے ٹاپک سے ہے، یعنی حیض سے متعلقہ یہ احادیث آ رہی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ محترمہ تھیں، زوجہ محترمہ تھیں ام المومنین، ان سے یہ مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ خالہ تھیں رضی اللہ عنہما۔ قالت، کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرط، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے فی مرط، ایک مرط میں، بعضہ علیہ و بعضہ علیہ، ایک ایسی اونی چادر میں۔ مرط ایک چادر یا کپڑا خاص قسم کا، گرم یا اون کا بنا ہوا ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے فی مرط، یعنی کچھ عرصہ آپ نے اس کو اپنا جائے نماز بنائے رکھا، فی مرط، کس طریقے سے، بعض علیہ، کہ وہ اس کا کچھ حصہ مجھ پر ہوتا، و بعض علیہ، اور کچھ حصہ جو ہے وہ آپ پر ہوتا، وانا حائض، اور میں حائضہ ہوتی۔ لو جی، یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ ایک ایسا کپڑا ہے جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یوز کر رہی ہیں، اور وہ حائضہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نماز پڑھتے ہیں اسی کپڑے میں، کہ کچھ حصہ آپ پر اور کچھ حصہ ان پر ایک ہی وقت میں، اور وہ حائضہ ہیں، اور آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی۔ یہ تقریباً وہ عبادت ہوگی جو آپ نفلی اپنے گھر میں فرمایا کرتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کے پاس۔ تو بسا اوقات ایسی صورت بن جاتی تھی، جیسے کبھی آپ اپنے حجرہ عائشہ میں رات کی تہجد پڑھتے، اور رات عائشہ رضی اللہ عنہا سامنے سوئی ہوتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ جگہ تنگ تھی بہت، تو آپ کی سجدے کی جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ٹانگ ہوتی تھی یا پاؤں ہوتا تھا، تو جب مجھے محسوس ہوتا کہ آپ سجدہ کرنے لگے ہیں، تو میں اپنی وہ پاؤں جو ہے وہ کھینچ لیتی تاکہ آپ سجدہ کریں، اور بس اوقات آپ اپنے ہاتھ مبارک سے مجھے اشارہ کرتے یا چھوتے تاکہ میں اپنے آپ کو سمیٹ لوں، اور آپ کے جو سجدے کے لیے جگہ جو ہے وہ فارغ کر دوں۔ تو یہ صورتحال تھی اس وقت، جگہ کی تنگی کی اور کپڑوں کی کمی کی۔ یہ عزیز طلباء آپ ذرا کمپیئر کیجیے آج اپنے سے اس وقت کے حالات۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی ایگریڈ اپون۔ حدیث 550 کے فوائد و مسائل۔ حدیث کا لفظ مرطن کا معنی ہے اونی چادر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس بات کی دلیل کہ حائضہ عورت کی ہر چیز پاک ہے سوائے اس کی شرمگاہ کے، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو بہرحال اس دوران جیسا کہ یہ ذکر آ گیا ہے، مجامعت جو ہے وہ ممنوع ہے اس وقت جب کہ عورت حائضہ ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر عورت اپنے آپ پہ کوئی اچھی طرح سے کپڑا باندھ لیتی ہے اس جگہ پر کہ انڈر ویئر، اور پھر اس کے اوپر کوئی چیز، تو خامند اور بیوی مل کر ایک دوسرے کے ساتھ سو بھی سکتے ہیں، مباشرت بھی کر سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں، جو بھی وہ بقیہ کام ہے سوائے مجامت کے ان کے لیے جائز ہے۔ حدیث 551، 3 بڑے گناہوں کا ذکر اور ان کے اثرات۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث ایسی ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ 3 ایسے اعمال کا ذکر ہوا ہے جو کہ گناہ ہیں، جو نافرمانی ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اور پھر اس پر گناہ بھی ہے اور اس کے اثرات بھی پھر اسی طرح کے ہیں گناہ کے۔ تو پڑھتے ہیں حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاع حائضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حائضہ عورت کو آئے، کیا مطلب کہ عورت جو اس کی بیوی ہے اس پر کیفیت حید کا پیریڈ ہے اور وہ اس کے ساتھ مجامت کر لے، اس کے ساتھ مباشرت سے مراد یا مجامت ہے اصل، جسے جماع کہتے ہیں، وہ جماع کرے اپنی بیوی کے ساتھ اس حال میں کہ وہ حائضہ ہے، امرأتن یا عورت کے ساتھ کرے وہ عمل یعنی جماع کا فی دبرہا اس کے پچھلے حصے سے، پیٹھ سے، او کاہنن، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ ایک عورت کا ایک اپنا قبل ہوتی ہے جو کہ شرمگاہ ہے، اور ایک ہے دوبر یعنی پیٹھ۔ تو جو شخص قبل کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ مجامت کرتا ہے پیچھے سے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ یہاں دو کام ہو گئے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ او کاہنن، یا وہ آئے، من عطا کاہنن، جو آئے کاہن کے پاس، اور کاہن وہ لوگ تھے جو کہ اپنے تئیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں غیب کی خبروں کا علم ہے، یا مستقبل کی بابت وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہوگا فلاں وقت فلاں دن، اس قسم کی وہ خبریں دیتے ہیں غیب کی، جو کہ صرف اللہ کی ذات کو سزاوار ہیں، اللہ کے لیے خاص ہیں۔ غیب کی خبریں، ماضی کی، مستقبل کی، حال کی، چھپی ہوئی، پوشیدہ، ظاہری، چھوٹی بڑی، ہر قسم کی، اللہ جل شانہ علیم بذات الصدور جانتے ہیں۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دو کہ زمین و آسمان کی وسعتوں اور ان کی تہوں اور ان کی جو گہرائیوں میں، خاص آسمان ہے یا زمین ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا صرف اللہ، اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو یہ تین عزیز طلبہ کام ہیں، جو حائضہ عورت کو حید کی حالت میں آئے یعنی اس سے مجامت کرے، یا کسی عورت یعنی اپنی بیوی وغیرہ کو سے مجامت کرے اس کی بیک سے یعنی اس کی پیٹھ سے بجائے سامنے سے، اور تیسرا وہ کہ جو کاہن کے پاس آئے، فقط کفر، تو اس نے شخص نے کفر کیا، بما انزل علی محمد، ان تینوں کاموں کو کرنے والا جو ہے وہ ہے کافر۔ دیکھیے کتنی بڑی سزا ہے، انزل علی محمد بما انزل علی محمد، تو اس نے کفر کیا کس چیز کے ساتھ؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی شریعت طاہرہ، شریعت طاہرہ کے ساتھ اس نے کفر کیا یعنی انکار کیا۔ تو معنی یہ ہوا کہ وہ خود کافر نہیں ہوا، بلکہ اس نے انتہا درجے کی مخالفت اور نافرمانی کا کام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے اللہ کی طرف سے احکام کا مخالف ہوا، ان کی مخالفت کی، تو یہ بہت حرام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ و دارمی و فی روایت امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے اسے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور امام دارمی نے بھی، وفی روایت اور ان دونوں کی روایات میں یہ الفاظ ہیں ابن ماجہ امام دارمی کی۔ فصدقہ بما یقول، تو وہ کاہن کے پاس آئے اور اس کی تصدیق بھی کرے جو وہ کاہن کہتا ہے۔ فصدقہ بما یقول، حدیث بڑی معروف ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ من اطاع کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقد کفر، تو اس نے کفر کیا۔ تو گویا کہ عزیز طلبہ جیسا کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں کفر مراد حقیقی کفر نہیں ہے، بلکہ یہ کفر ہے اپنا مجازی، یعنی ایسا کفر کہ گویا کہ اس نے کفریہ کام کیا، کفر جیسا کفر، کافروں والے کام، یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حائضہ کے ساتھ حید کی حالت میں مجامت کرنا یہ حلال ہے، جائز ہے، اور اسی طرح بیوی کو بیک سے اس کے ساتھ مجامت کرنا یہ بھی حلال اور جائز ہے، اور اسی طرح جو کاہن ہے وہ سچا ہے بالکل اپنے اس دعوے میں، تو وہ یہ یقین کی حد تک یہ تینوں کام اگر وہ یقین کی حد تک سر انجام دیتا ہے کہ یہ حلال ہیں، پہلے دونوں جائز ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ صحیح ہے، سچا ہے کاہن، تو پھر بالکل اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، پھر وہ صریح کافر ہے۔ لیکن اگر وہ محض
تساہل اور نافرمانی اور گناہ کے طور پہ یہ کام، تو یہ فسق ہے، فاسق ہے وہ شخص، وہ کافر نہیں ہوگا، وہ فاسق ہوگا۔ کاہن کے پاس آتا ہے لیکن وہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ اٹکل لگاتا ہے، تخمینے لگاتا ہے، صحیح بھی ہو جائیں گے اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسے شخص کے پاس آنا، تو اس سے کوئی بات پوچھنا تو ہے یہ فسق و فجور ہے بہت بڑا، چھوٹا نہیں ہے۔ اسی طرح پہلے دونوں کام جو ہیں وہ بھی فسق میں آئیں گے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، جیسا کہ وہ تساہل کی وجہ سے یا اس اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے، اور تو وہ ایسی حالت میں حید میں اپنی عورت کے ساتھ مجامت کر لے یا اس کی دبر سے یعنی پیچھے سے۔ وقال ترمذی لا نعرف هذا الحدیث الا من حکیم الاثرم، امام ترمذی نے یہ حدیث ذکر کی اپنی جامع میں، اور ساتھ ہی یہ بات فرمائی کہ اس حدیث کو ہم جانتے ہیں صرف حکیم اثرم کے حوالے سے، وہ ابو تمیمہ سے بیان کرتے ہیں اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جیسا کہ اس حدیث کے ابو ہریرہ کا ذکر ہوا ہے۔ فوائد و مسائل، اس حدیث کے فوائد و مسائل، اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی حلال جان کر حائضہ سے جمع کرے یا کسی عورت سے اس کے پیچھے سے بدفعلی کرے یا کاہن کو سچا جانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر پہلے اور دوسرے کام کو حلال نہ جانے اور نہ ہی کاہن کو سچا جانے تو وہ فاسق ہوگا، گناہ گار۔ نمبر 3، پیچھے سے بدفعلی کرنے میں عورت کی قید اس لیے لگائی کہ کسی مرد سے ایسا فعل اس سے بھی کہیں برا ہے، تو عورت کا نام لیا جو کہ اپنی ہے، اس کی عورت اور اس کے لیے حلال ہے، تو اس کے لیے اگر ایسا معاملہ ہے کہ یہ شریعت کی نگاہ میں بہت گھناؤنا جرم ہے، اپنی عورت جو کہ اس کے لیے حلال ہے اس کے ساتھ ایسا کرنا، تو ذرا اندازہ لگائیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ غیر جگہ پہ ایک عمل کرتا ہے، یعنی ایک مرد کے ساتھ، غلام جسے کہتے ہیں، یا لوتی عمل، نعوذ باللہ، تو مرد مرد کے ساتھ اگر کرتا ہے بیک سے تو وہ کس قدر گناونا ہوگا، وہ تو کئی گناہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حدیث 552، حالت حائض میں عورت کی فرج کے علاوہ مرد کے لیے ہر چیز حلال ہے اور تہبند کے اوپر سے بچنا افضل ہے۔ تو حدیث پڑھتے ہیں، وان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما یحل لی من امراتی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما یحل لی من امراتی وہی حائض، کیا کچھ حلال ہے، ما یحل لی میرے لیے، من امراتی میری اپنی بیوی سے، وہی حائض اس حال میں کہ وہ حائضہ ہو، حید کی حالت میں میری اپنی بیوی سے میرے لیے کیا کچھ حلال ہے، کالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال بہت کلیئر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فوق الازاری، کہ جو اس نے لنگوٹ باندھا ہوا ہے یا انڈر ویئر کے اوپر کپڑا اس نے باندھا ہوا ہے اچھی طرح کس کر، اس کے علاوہ سارا پورا جسم جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ کی عورت کا، ٹھیک ہے جی، فاتو ہرسکم انا شئتم، تو یہ آپ کی عورت ہے، وہ آپ کا لباس ہے، آپ اس کے لباس ہیں، اس لیے اس چیز کو آپ جو ہے وہ اپنے لیے جائز نہ سمجھیں، اور وہ بھی مخصوص وقت کے لیے، باقی پورا اس کا جسم آپ کے لیے حلال ہے۔ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ، اور اس جو اوپر تہ بند اس نے باندھا ہوا ہے یا اس نے لنگوٹ باندھا ہوا ہے اوپر، اگر اس حالت میں اس سے بھی گریز کیا جائے تو افضل ہے، اس سے بھی گریز کیا جائے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے طور پر اس کو بچائے، کیوں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس حالت میں اپنی عورت کے پاس جائے گا تو اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور وہ عمل کر بیٹھے جو کہ ناجائز ہے، حید کی حالت میں اس کے ساتھ مجامت کر لے، تو وہ ہر اعتبار سے اس کے لیے صحت کے اعتبار سے بھی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہے۔ تو رواہ رزین وقال محی سنہ اسناد لیس بقوی، امام رزین نے اسے ذکر روایت کیا ہے، اور امام بغوی جو محی سنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد مضبوط نہیں ہے، اس حدیث کی جو سند ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، صحیح نہیں، اتنی پختہ نہیں ہے۔
تو اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے۔ نمبر 2، تہہ بند کے اوپر سے بچنا افضل اس لیے ہے کہ مبادہ وطی کر بیٹھے کہ وہ آگے بڑھ کر اس سے آگے جو اللہ کی حد ہے اس کو پھلانگ لے، تو اس لیے جو اصل ذریعہ تھا اس کو ہی سدن ذریعہ اس کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ افضل یہ ہے کہ وہ اس سے بھی بچے۔ لیکن یہ حدیث جیسا کہ جس طلبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضعیف ہے، اگرچہ بعض ائمہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے اس لیے کہ انسان کے بچاؤ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اپنے آپ پر بڑی قدرت اور اپنے قابو میں رکھنے والے تھے۔ تو بہرحال ہمارے لیے بھی ایسے جیسے روزے کے بارے میں معاملات ہیں اور مسائل ہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے تئیں یہ اس بات پر قابو رکھنے کے لیے سمجھتا ہے کہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر لے، لیکن مجامت سے بعد رہے۔ حدیث 553 حالت حید میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنے پر نصف دینار صدقہ ہے۔ جیسا کہ پہلے عزیز طلبہ یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حالت حید میں عورت کے ساتھ مجامت کرنا یہ گناہ ہے، کیونکہ وہ ادا ہے۔ فاعتدلوا النساء فی المحیض، قرآن مجید میں ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حید کی حالت میں اپنی عورتوں سے الگ رہو، ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب نہ پھٹکو جہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی مجامت کے لیے قریب نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے یہ وضاحت کر دی۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کام کر بیٹھتا ہے، ظاہر ہے، اور کام ہوتے ہیں ایسے لوگ کرتے ہیں، انہیں مسئلے کا بھی علم نہیں ہوتا، جہالت کی انتہا ہے، اور بعض جو ان کو مسئلے کا علم ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے۔ جس طرح کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے روتے پیٹتے آئے اور انہوں نے رمضان المبارک میں اپنی رمضان میں روزے رکھتے ہوئے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا تھا۔ تو یہ معاملہ ممکن ہے، تو اس سلسلے میں بس اس پر پھر کیا ہے، کیا وہ کرے، اس کا کفارہ کیا ہے اگر وہ ایسا کر لیتا ہے؟ تو بعض حدیث میں اگرچہ وہ حدیث جو ہے وہ جیسا کہ آپ ہمارے سامنے حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ حالت حید میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے پر نصف دینار صدقہ ایز اے کفارہ کے طور پر حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الرجل باہلہ، جب آدمی واقع ہو جائے اپنی بیوی پر، یعنی کیا جمع کر بیٹھے اس کے ساتھ صحیح پراپر طریقے سے، وہی حائض اس حالت میں کہ وہ حائدہ ہے، تو پھر کیا کرے؟ فلیتصدق بنصف دینار، تو پھر اسے چاہیے کہ کفارے کے طور پر وہ آدھا دینار، ہاف دینار وہ صدقہ کرے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد و النسائی و الدارمی و ابن ماجہ۔ اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل آپ پڑھیں گے، اس میں اختلاف بھی ہے اور آگے بھی روایت آ رہی ہے کہ پورا دینار اور نصف دینار کس صورت میں ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ صدقہ کرے وہ نصف دینار۔ دینار جو ہے وہ ایک سونے کا سکہ تھا اس وقت بھی، اور آج بھی کویتی دینار آپ نے سنا ہوگا، معروف ہیں اور خاصا قیمتی یہ سکہ ہے۔ حدیث 553 کے فوائد و مسائل۔ اس حدیث کی تمام اسناد ضعیف ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث جتنی بھی ہیں جس سند سے بھی آئی ہے، جس میں صدقے کا ذکر ہے حالت حید میں، تو وہ سند کے اعتبار سے صحت تک نہیں پہنچتی۔ سند میں راوی خصیف کو جمہور نے ضعیف کہا ہے، اور اسی طرح راوی شریک القادی مدلس اور انن ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بعد نے اشارہ کیا کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے، بہرحال ضعیف ہونے میں یہ واضح ہے، زیادہ اس طرف ہی میلان ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ دینار سونے کا ایک سکہ ہے جو ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جاری تھا، یعنی متداول تھا، استعمال کیا جاتا تھا، اور درہم جو تھا وہ چاندی کا تھا۔ نمبر 3، امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس فعل کا کفارہ استغفار ہے، اور ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا ضرور استحباب کے ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ دو صورتوں میں اگر
خون اس حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی مجامت کی، خاوند نے اپنی بیوی کے ساتھ، کہ خون جو تھا وہ گہرا سرخ تھا یعنی ابتدا میں، تو اس کے لیے پورا دن آ رہا ہے، اور اگر خون آخری دنوں میں تھا، ختم ہو رہا تھا، تو اس میں وہ خون کا رنگ بدل جاتا ہے، زردی مائل ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہاف دن آ رہا ہے، آدھا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ ہے قول۔ بہرحال اکثر علماء اس حدیث کے ضعیف ہونے کی بنا پر صدقہ کو کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، دے دے، اچھی بات ہے، احتیاط کے قریب ہے، صدقہ بھی دے دے اور استغفار بھی کرے، لیکن اصل جو عمل ہے وہ کرنے کا ہے توبہ استغفار۔ اگر ایسا عمل کر بیٹھے تو میاں اور بیوی دونوں جو ہیں وہ استغفار کریں کہ آئندہ ایسا کام نہ کریں، اور اگر وہ یہ صدقہ بھی دے دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور زیادہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں آگے کی جو حدیث ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 554، خون حید سرخ ہو تو 1 دینار، اور اگر حید کا خون زرد ہو تو آدھا دینار صدقہ ہے۔ تو اس کی دلیل یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ دوسری حدیث ہے جو کہ مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان دمن احمر، جب خون سرخ ہو، حید کا خون یعنی ابتدا میں، فدینارن، تو 1 پورا دینار صدقہ دے بطور کفارے کے، وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ، اور اگر زرد خون ہو تو پھر فنصف دینار، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دینار کا آدھا یعنی ہاف دینار صدقہ کرے۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے۔ تو جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اس قبیل کی جو احادیث ہیں وہ صحت کے اعتبار سے وہ درست نہیں، یعنی صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں تقریباً ساری۔ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہوئی۔ نمبر 2، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ابتدائے خون میں صحبت کی وجہ سے 1 دینار اور خون کے انقطاع میں نصف دینار دینا مستحب ہے، اور یہ حدیث ان کی دلیل ہے، کیونکہ ابتدا میں خون سرخ اور آخری دنوں میں زرد ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ فرق کرتے ہیں اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے کہ ایسا کر لے تو بہتر ہے، اس کے لیے احتیاط اور اچھی بات ہے، لیکن اصل استغفار کی چیز ہے، استغفار توبہ کرے اور آئندہ سے ایسا کام نہ کرے۔ اسی طرح آج کے اس درس کے حوالے سے جو کچھ سوالات ہیں جو کہ میں نے ایز یوزول آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ان سوالات کو دیکھ لیجئے اور ان کے جوابات بھی، اور جو ہمارے کوئز آئیں گے اس ہفتہ کے وہ انشاءاللہ اس سے پچھلا جو لیسن ہے اس میں سے اور اس لیسن میں سے ہوں گے، یہ دن میں رکھ لیجئے، اور انشاءاللہ اس ویکنڈ میں کل یا اس کے بعد سیٹرڈے ہفتے کو میں آپ کے جو جتنے بھی موضوعات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ سسٹم خراب تھا مسلسل، اس لیے بڑی مشکل پیش آئی، اور میں بھی سفر میں تھا کئی بار، تو وہ آپ کو بر وقت جو عناوین ہیں ٹاپکس اسائنمنٹ کے اور پروجیکٹ کے وہ میں نہیں دے سکا، معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے یہ ضرور کیا ہے کہ اس میں آپ کے لیے آسانی کر دی ہے کہ اسائنمنٹ اور پروجیکٹ کا ایک ہی موضوع ہوگا، اور جو آپ اسائنمنٹ لکھیں گے اسی پر ہی آپ 5 یا 10 منٹ کا آپ ریکارڈ کر کے اپنا لیکچر کو ڈیلیور کریں، تو وہ آپ ریکارڈ کر کے اپنی جو آپ کی کلاس یہی ہوگی ہماری حدیث کی، ہم انشاءاللہ اس میں سنیں گے اور اس کے مطابق آپ کو مارکس بھی ملیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 10 مارکس ہیں اور یہ خاصی زیادہ اہم ایکٹیویٹی ہے، تو اس کو آپ نے کرنا ہے ذرا تھوڑی سی دلچسپی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ۔ تو آج کا پہلا جو سوال ہے وہ ہے، کفر سے اسلام قبول کرنے پر غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ ہاں جی بتائیے۔ یہ غسل جو ہے یہ واجب نہیں بلکہ یہ مستحب ہے، اور میں نے کہا تھا کہ غسل جنابت یا حید یا نفاس سے فراغت پر جو غسل ہیں یہ واجب ہیں، ان کے علاوہ جو غسل ہے وہ
تقریباً وہ مستحب بھی ہیں، یعنی کوئی بھی ان میں واجب نہیں، حتیٰ کہ جمعے کے دن کا بھی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ بھی غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو وہ بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے۔ نمبر 2، احادیث کی روشنی میں جمعہ کے دن کن اعمال کا اہتمام سنت ہے؟ تو یہ کچھ اعمال ہیں حدیث میں جو ہم نے پڑھے ہیں، اور کچھ آپ دیگر حدیث میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اعمال، مثلا درود شریف ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی ذکر ہے اس کا، سورہ کاف کی تلاوت یہ بھی ہے، یہ حدیث میں نہیں لیکن جمعہ کے اعمال میں سے ہیں، یہ اعمال اور بھی ہیں۔ دعا کرنا، یہ اس دن گھڑی ہوتی ہے جو کہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ عورت کو آنے والے خون، حید اور نفاس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ نمبر 4، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ حسن معاشرت کی کوئی ایک مثال ذکر کریں۔ تو ہم نے پڑھی ہیں 2 حدیثیں جو کہ اس موضوع پر دلالت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حسن سلوک تھا یا حسن معاشرت کی مثال، وہ ہم نے پڑھی حدیث کی روشنی میں۔ اسی طرح سوال نمبر 5، حدیث 545 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اصنعوا کل شیء الا النکاح کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ یہودیوں کا رد ہے اعتبار سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے پر فرمایا کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى یطہرن۔ نمبر 6، سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس کہ حدیث میں مذکور لفظ مرتن کا معنی ذکر کیجئے۔ مرتن یہ کہ اونی چادر کی قسم تھی ایک، تو حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 7، اسلام قبول کرنے پر کون سے اعمال اور کس ترتیب سے سر انجام دیے جائیں گے؟ تو ویسے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ شہادت یہ سب سے ضروری اور اہم چیز ہے، اور اس کو سب سے پہلے اسی وقت فوراً جو ہی اللہ کی توفیق سے ارادہ بنے، انسان کو چاہیے کہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرے زبان سے اور دل کی تصدیق کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ وہ سر منڈائے، بعض روایات میں یہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ غسل بھی کر لے جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، لیکن یہ غسل واجب نہیں، مستحب ہے، بہتر ہے کہ اسے کرنا چاہیے۔ نمبر 8، حالت حید میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے پر کیا کفارہ ہے اور اس کفارے کا کیا شرعی حکم ہے؟ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے ایک کہ خون کی ابتدا میں سرخ خون ہو تو مجامت کرنے پر کفارہ 1 درم نا 1 دینار ہے، جو سونے کا سکہ تھا، آج کل تو خاصی زیادہ اس کی ویلیو بن جائے گی، اور اگر خون ختم ہوتے ہوئے اگر انسان یہ کر بیٹھے اور عورت نے ابھی طہارت کا جو ہے وہ غسل بھی نہیں کیا، تو ایسی حالت میں پھر یہ ہے کہ خون زردی مائل ہوتا ہے اس وقت، تو 1/2 دینار جو ہے وہ صدقہ کرے، لیکن یہ اس کا حکم استحباب کا ہے، واجب کا نہیں، اصل چیز استغفار ہے۔ تو ناظرین عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہم بفضل اللہ و بعون جل وعلا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا ہے اس سبق میں، پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور آگے یہ میسج دیگر اہل اسلام کو پہنچانے کی بھی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وأعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔